ایک سرکاری محکمے کے ایک وردی والے اہلکار نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ پلنے والے نے عوام کے لیڈر کو اور اس کے منتخب نمائندوں کے خلاف بکواس کی، ہرزہ سرائی کی، ان کو گالیاں دی۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت عوام، ہم اس سرکاری افسر کو، جن کا ادارہ بلکہ جن کا محکمہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ چلتا ہے، ان کی تنخواہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہیں، عوام کی طرف سے یہ بتانا بنتا ہے کہ تم لوگوں کی حقیقی اوقات کیا ہے، عوام کی نظروں میں تمہاری اوقات کیا ہے۔ ان کا کام رکھوالی کرنا، چوکیداری کرنا، جاب رول ان کا سیکیورٹی کرنا۔ ان کے خلف میں لکھا ہے کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں سیاسی سرگرمیوں میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ آئین اور قانون ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ پاکستان ایز اے گھر اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کریں، اس کے بارڈرز کو سیکیور کریں۔ ان کو دروازے پہ باندھ دیا گیا تھا کہ اس گھر کو بچاؤ، اس کی رکھوالی کرو، لیکن یہ اپنے پٹے تڑوا کے، اپنے رسے تڑوا کے گھر کے اندر گھس گئے ہیں اور گھر کے مالکوں پہ بھونک رہے ہیں۔ اس نے خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندے سہیل افریدی کو کتا کہا۔ اب عوام کی طرف سے جواب دینا بنتا ہے۔ عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب اس کو، اس وردی والے اہلکار کو، ایک محکمے کے، سرکاری محکمے کے اہلکار کو کس طرح، کس لقب سے مخاطب کرنا ہے۔ اس نے سہیل افریدی کو کتا کہا، اس کو ہم کتے کا بچہ کہتے ہیں۔ احمد شریف نے سہیل افریدی کی توہین کی، پختونوں کی توہین کی، ان کے سیاسی شعور کی توہین کی۔ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹولہ ان پہ مسلط رہے۔ مسلط کرنے کا کاروبار تم لوگ کرتے ہو، یہ وردی والے حرامی مسلط کرنے کا کاروبار کرتے ہیں، اپنا حلف توڑ کے سیاسی لچ تلتے ہیں، سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں، اپنے سیاسی ٹاؤٹس، کٹ پتلیاں عوام کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کی عوام نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان حرامیوں کے چنگل سے نکلنا ہے، ان سارے کتوں کے چنگل سے نکلنا ہے۔ انہوں نے اپنے لیڈر، اپنے قومی لیڈر عمران خان کے نظریے کو، اس کی سیاست کو، اس کی سوچ کو سپورٹ کیا۔ اور عمران خان وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی تمام قوموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اس کی وجہ سے ہم بلوچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اس کی وجہ سے ہم سندھیوں کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، پختونوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ اور گلگت بلتستان والوں کے ساتھ کنیکٹ ہوئے۔ عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ جی ایچ کیو نام کی ایک ذہنی مریض پیدا کرنے والی نرسری میں پیدا ہونے والا یہ جرنیل، یہ ذہنی مریض یہ کہتا ہے کہ عمران خان ذہنی مریض ہے اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ پاکستان کو دو ٹکڑے کس نے کیا؟ ایک ذہنی مریض نے، جو جی ایچ کیو میں پیدا ہوا، وہاں پہ اس نے پرورش پائی۔ ایک ذہنی مریض بنانے والی فیکٹری میں پیدا ہوا یا خان، اس نے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا۔ ملکی سلامتی کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تم لوگ خود ہو، جی ایچ کیو میں پیدا ہونے والے، وہاں پہ پرورش پانے والے خبتی جرنیل ملکی سلامتی کے لیے خطرہ تھے، خطرہ ہیں اور آئندہ بھی خطرہ رہیں گے جب تک تم لوگوں کو لگام ڈال کے واپس اپنی اوقات میں نہیں بھیجا جاتا، جب تک تم لوگوں کے گلوں میں پٹا ڈال کے واپس دروازے کے اوپر نہیں باندھا جاتا، تم لوگ ملکی سلامتی کے لیے خطرہ رہو گے۔ یہ بکواس کرتا ہے کہ عمران خان ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، وہ غدار ہے۔ فاطمہ جناح نے ان کو روکا کہ پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی بند کر دو۔ انہوں نے فوج کے رول کو ختم کرنے کی کوشش کی، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف نعرہ لگایا۔ یہ حرام زادے، یہ کتے کے بچے، یہ جی ایچ کیو میں پیدا ہونے والے ذہنی مریض بانی پاکستان کی بین کے خلاف ہو گئے۔ ان کے خلاف انہوں نے گھٹیا کیمپینز رن کی، ان کو غدار ڈکلیئر کروایا، ان کی عزت پہ حملے کیے، ملک انہوں نے توڑا، پاکستان کے لیڈرز کو انہوں نے ختم کیا، ان کی جانیں لیں۔ اور پھر یہ حرام زادہ، یہ کتے کا بچہ آ کے کہتا ہے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں۔ یہ قوم کے نمائندوں کو کتا کہتا ہے، عمران خان کو یہ ذہنی مریض کہتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ پاکستان کا واحد آزاد شخص ہے۔ تم لوگ امریکی ڈالروں پہ پلتے ہو، لیکن وہ اللہ کا بنایا ایک آزاد انسان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور یہ قوم اب اس کے فلسفے کو، اس کے آزادی کے فلسفے کو سمجھ چکی ہے۔ اب اس قوم کی سوچ کا دھارا تم لوگوں کی سوچ اور پروپیگنڈے کے مخالف سمت میں چل رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج سوشل میڈیا کے ویوز سے نہیں چلتی، تم لوگ ڈالروں پہ چلتے ہو، تم لوگ صہیونیوں کی سپورٹ پہ چلتے ہو، تم لوگ امریکی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کرائے کے کتے ہو۔ وہ اللہ کا پیدا کیا گیا ایک آزاد انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عوام، اس کی قوم، اس کے ملک میں رہنے والا ہر شخص آزاد ہو، اس کے اوپر کسی بھی غیر ضروری شخص، ادارے یا محکمے کا کوئی قبضہ نہ ہو، کوئی تسلط نہ ہو، کوئی ان کے اوپر اپنے ٹاؤٹ مسلط نہ کرے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم آئین کے بڑے پابند ہیں، آئین بڑا کلیئر ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، سیاست سے ہمیں دور رکھیں۔ جب انتخابات ہوتے ہیں تو یہ کتے، یہ حرامی وردیاں پہنے ہوئے پولنگ سٹیشنز میں گھستے ہیں، ووٹوں کے ڈبے چراتے ہیں، الیکشنز لوٹتے ہیں، داندلی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے چور چکے عوام پہ مسلط کرتے ہیں تاکہ ان کو استعمال کیا جا سکے، کیونکہ وہ کانے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے کرپشن کے ثبوت ان کے پاس ہوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ پاکستانی فوج کسی لسانی یا سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ جی ایچ کیو میں پیدا ہونے والے تمام ذہنی مریض جرنیلوں کے ذہنی مرض کی عکاسی کرتی ہے۔ کام ان کو سیکیورٹی کا دیا گیا، جاب ان کی ڈور پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ بندے رہ کے گھر کی رکھوالی کرنا ہے۔ یہ کتے پٹا تڑوا کے گھر کے اندر گھس جاتے ہیں اور بھونکتے ہیں،
نمائندوں پہ بونکتے ہیں, لیڈرز پہ بونکتے ہیں, عوام پہ بونکتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سیاسی سوچ سے تعلق نہیں ہے, ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں. حلف لیتے ہیں کہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے. یہ کتے کا بچہ, یہ قذاب جرنیل, یہ عوام کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا, یہ ساری پریس کانفرنس سیاسی کر کے گیا, عمران خان پہ بونک کے گیا, سہیل افریدی کو کتا کہہ کے گیا. ان کے شر سے, ان کے ہاتھ سے, ان کی اسٹریٹجی سے پاکستانی تو پہلے ہی محفوظ نہیں تھے. اب ان کی زبانیں قوم کو, قوم کے نمائندوں کو گالیاں دینے پہ بھی اتر آئی ہے. اب یہ کھلے عام عوام کو گالیاں دیں گے. پہلے تو یہ قتل بھی کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, ان کی عزتیں اتارتے ہیں, لیکن سامنے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ایک اچھا امپریشن دینے کے لیے بڑے مہذب بن کے بات کرتے ہیں. لیکن اس پریس کانفرنس میں یہ کتے کا بچہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ گیا. یہ باولا ہو گیا, کیونکہ اس کا بڑا, اس کا جو باپ ہے, جس کا یہ ذاتی ملازم ہے, یہ فوج کا نمائندہ نہیں ہے, یہ عاصم منیر جو سب سے بڑا ذہنی مریض ہے, یہ اس کا نمائندہ ہے. اس کی نمائندگی کرتے ہوئے, کیونکہ وہ بھی باولا ہو چکا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ بن گیا, اپنے آپ کو زمین پہ خدا بنا لیا, لیکن قوم قبول نہیں کر رہی, عوام قبول نہیں کر رہی. اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا, چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گیا, اپنے آپ کو تمغے بھی لگا دیے. لیکن عمران خان نے ذہنی مریض کہا تو پوری قوم ذہنی مریض کہنا شروع ہو گئی. اب اس نے عمران خان کو کہا تو کیا حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ عمران خان کے پاس نظریہ ہے, سوچ ہے, جو قوم اڈاپٹ کر چکی ہے. طاقت تم لوگوں کے پاس ہے, اپنی اوقات سے بڑھ کے طاقت کا غیر ضروری استعمال تم لوگ کر رہے ہو, پاگل پن کا مظاہرہ تم لوگ کر رہے ہو, قانون اور آئین کی دجیاں تم لوگ اڑا رہے ہو. ذہنی مریض ہونے کا مظاہرہ کون کر رہا ہے؟ تم لوگ کر رہے ہو. انتخابات تم نے لوٹے, عمران خان کو ناحق جیل میں تم نے ڈالا, پوری دنیا جانتی ہے, دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. عمران خان کی بیوی پہ عدت جیسا گٹیا کیس تم لوگوں نے کیا. ذہنی مریض کون ہوا؟ ذہنی مریض وہ ہیں جو جی ایچ کیو, جو ذہنی مریض پیدا کرنے والی ایک فیکٹری ہے, وہاں سے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ذہنی مریض ہے, اور اس کے ایکشنز ثابت کرتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے. شیخ مجیب الرحمان کا کہتا ہے کہ یہ اس سے متاثر ہے, وہ غدار تھا, اس کی عوام نے اس کو ووٹ دیا تھا. غداری تم لوگوں نے کی تھی, ان کا حق ان کو نہیں دیا, بلکہ ملک کو توڑوا بیٹھے. ذہنی مریض یحییٰ خان تھا, جس کے نقشے قدم پہ یہ ذہنی مریض عاصم منیر چل رہا ہے. اس لیے عمران خان نے اس کو یحییٰ خان پارٹ 2 بھی کہا تھا, کیونکہ ملک کی سلامتی کے لیے جیسے وہ خنزیر کا بچہ خطرہ تھا, ویسے ہی جنرل عاصم خنزیر بھی پاکستان کی ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. کہتا جب بھارت نے حملہ کیا تو یہ ذہنی مریض اگر ہوتا تو کشکول لے کے بات چیت کرنے پہنچ جاتا. اس کو یاد نہیں ہے جب عمران خان کے دور میں بھارت نے شرارت کی تو عمران خان نے کہا تھا وقت ضائع کیے بغیر, 3 دن انتظار کیے بغیر, عمران خان نے کہا تھا ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں, ریٹیلیٹ کریں گے. اور پھر عمران خان کے حکم پہ, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حکم پہ, پاکستان کی ایئر فورس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. جبکہ اس وقت کے ذہنی مریض جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا. جا کے ایاز صادق سے پوچھ لے. عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے. جو میٹنگ اس نے بلائی عمران خان نے اس میں جانے سے انکار کر دیا کہ جو کچھ کہہ دیا ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو کریں گے. لیکن تیرا ذہنی مریض 3 دن انتظار کرتا رہا. ایئر فورس نے خود ایکشن لیا. جہاں تک رہی بات تم لوگوں کے بیانیے کی کہ ہمارا بیانیہ چل رہا ہے, اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے. عہد تم لوگ لیتے ہو کہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے. جب پریس کانفرنس کرتا ہے, بونکنے کے لیے آتا ہے, عمران خان پہ بونکتا ہے. عمران خان کے ارد گرد تم لوگوں کا سارا نظام چل رہا ہے. اس ملک کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. سیاست بھی اس کی, ریاست بھی اس کی, عوام بھی اس کی, اور یہ دور بھی اس کا. تم لوگ اب تاریخ کے پنوں میں ایک قابض, غدار, ملک و قوم دشمن کی حیثیت سے لکھے جاؤ گے اور تاریخ میں ایسے ہی یاد کیے جاؤ گے. لیکن عمران خان پاکستان کا, عوام کا, قوم کا لیڈر, آزاد انسان, پاکستان جب تک قائم و دائم ہے اس کی تاریخ میں دلیر ترین شخص کے طور پہ یاد رکھا جائے گا, جس نے ظلم, جبر, فسائیت, دور حاضر کے یزید, دور حاضر کے یحییٰ خان پارٹ 2, فرعون اور ایک ذہنی مریض جرنیل جو جی ایچ کیو سے, جہاں پہ ذہنی مریض پیدا کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, کس کے حکم پہ؟ مغربی اسٹیبلشمنٹ کے حکم پہ. ان کو سرو کرنے کے لیے ان کو ذہنی مریض بنایا جاتا ہے تاکہ کاٹو اپنی عوام کو, بہاؤ ان کا خون, ان کی ہڈیوں سے گودا نوچو اور ان کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرو. لیکن تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ عمران خان نے ان ذہنی مریضوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, نعرہ حق لگایا, اور قوم نے لبیک کہا. اور جب قوم نے فیصلہ کیا کہ اس واحد آزاد شخص کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے, تو ان جرنیلوں کی, ایک فیکٹری سے نکلے ذہنی مریضوں کی چیخیں نکل گئی. ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے, قوم کے سامنے آ کے بھونکنا شروع ہو گئے, عوام کے نمائندوں کو گالیاں دینا شروع کر دی, اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نافذ ہے. لیکن سب کے سامنے آ کے کہا کہ اب عمران خان کو سیاست پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جس شخص کو 4 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیے, اور وہ لوگ, وہ بچے, وہ آنے والی نسلیں جو ابھی ان کی ووٹ دینے کی عمر نہیں ہوئی, لیکن اپنے سینے پہ عمران خان کی تصویریں لگائے گھومتے ہیں, کروڑوں کے لیڈر کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی, اس کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہا. عوام نے جوتے کی نوک پہ رکھا. اس نے عوام کے لیڈرز کو, عوام کے منتخب نمائندے کو گالی دی, عوام نے اس کی 7 نسلوں کو گالیاں دی. تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا. تم لوگ جیسے اپنے ادارے کو, اپنے محکمے کو چلانا ہے چلا لو, لیکن بیانیہ, سوچ, نظریہ
اور حقیقی آزادی کا کانسیپٹ سوشل میڈیا پہ ہی چل رہا ہے، لوگوں کے بیانات میں ہی دکھ رہا ہے، لوگوں کے ٹویٹس میں نظر آ رہا ہے، لوگوں کی سوچ میں نظر آ رہا ہے، اور اس کو انڈو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان سے جیت تمہارا باپ بھی نہیں سکتا، کسی ایک جرنیل کا، بلکہ جی ایچ کیو میں پیدا ہونے والے تمام ذہنی مریض جرنیلوں کا باپ بھی عمران خان کو اور اس قوم کو حقیقی آزادی کے مشن سے دور نہیں کر سکتا۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔